اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، منگول سلطنت انسانی تاریخ میں سب سے ظالمانہ سلطنت ہے جو کہ دنیا کے بہت سارے حصے میں پھیلی ہوئی تھی، اور 12ویں صدی میں منگول سلطنت کے قیام سے قبل منگول مشرقی ایشیا کے کئی قبیلے میں بکھرے ہوئے تھے جن کی سربراہی خان کرتے تھے، اور یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ یہ لوگ بھیڑ بکریوں کو چرا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے، گرمیوں اور سردیوں میں اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے، اور ان کے قبیلے کے مرد جنگ کے ماہر ہوا کرتے تھے، اور جبکہ عورتیں خانہ بدوش یعنی جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، اور یہ خانہ بدوش لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ اور یہ بس اس وقت بدل گیا کہ جب منگول خاندان میں دمورچن پیدا ہوا۔ اگرچہ کم عمر میں ہی اس کے والد کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا، مگر دمورچن نے جلد ہی قبیلے کے مختلف سرداروں سے مختلف واقفیات بنانا شروع کر دی، جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، اور دوسرے خان کی نسبت اس نے فوجیوں کو میرٹ پر ترقی دی اور مال غنیمت سب میں برابر تقسیم کیا۔ اور اس کا سب سے شاندار کام یہ تھا کہ اس نے فتح کیے گئے قبیلوں کو اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیا، جس سے اس کے خلاف بغاوت کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے۔ اور 1206 میں دمورچن نے اپنے خانہ بدوش قبیلے میں اپنے فوجیوں کو اکٹھا کیا اور خود چنگیز خان بن گیا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ قدرت کی طرف سے ان کی جو روحیں ہیں، ان کے آباء و اجداد ان کے آس پاس ہی موجود ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مدعا چنگیری تھا۔ چنگیز خان کا کہنا تھا کہ چنگیری چاہتا ہے کہ میں اس کے نام پر پوری دنیا فتح کروں، اور جب اس نے تمام منگولوں کو اکٹھا کر لیا تو اس کا یہ خواب حقیقت میں لگنے لگا، اور اس کے بعد چنگیز خان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوا اس کا انجام صرف اور صرف موت ہی تھا۔ اور چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے سب سے پہلے اسلامی ملکوں پر حملہ کیا، اور 1227 میں چنگیز خان چین میں حملے کے دوران گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا، جس کے بعد اس کے خاندان نے اس کا خواب پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اور 1230 میں چنگیز خان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے ترکوں کو ایک بہت بڑی شکست دی، اور اس کے بعد انہوں نے یورپ میں 2 بڑی طاقتوں کو تباہ کیا۔ اور 1250 میں منگولوں نے مزید اسلامی ممالک پر حملہ کیا اور یوں بغداد تک پہنچ گئے، اور 1279 تک منگولوں نے جنوبی چائنا میں قبضہ کیا، اور منگول خاندان میں تباہی اور خون ریزی تھی، لیکن جب بھی کسی قبیلے یا کسی علاقے کو فتح کرتے تو اس کی ذمہ داری مقامی آباد لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ تمام مقامی لوگ منگولوں کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ منگولوں نے اپنی سلطنت میں تمام مذاہب کو جینے کی امید دی تھی، مگر تمام مذاہب کے لیے منگولوں کے لیے دعا کرنا بھی لازم تھا۔ منگول انجینئرز، سکولرز اور فنکاروں کی قدر کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو قتل کرنے کی بجائے وہ زبردستی انہیں ایشیا میں بھیج دیا کرتے تاکہ وہ ان علاقوں کو بھی ترقی دے سکے۔ منگولوں کی سب سے اہم ایجادات سونے سے تیار کیا گیا کپڑا تھا، اور سونے کے یہ کپڑے منگول خاندان کے سردار پہنتے تھے اور اپنے گھوڑوں اور خیموں کو بھی اس سے ڈھانپتے تھے۔ منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ سب علاقے تقریباً ایک ہی سلطنت میں آ چکے تھے، اور منگولوں نے تجارت میں خوب ترقی کی، اور منگولوں نے تجارت کرنے کے لیے یہاں پر ایک سیلف روڈ بنائی، جو کہ آج کل چائنا یہاں پر اپنا ایک ٹارگٹ یعنی پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہا ہے، جو کہ BRI کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ایک اہم حصہ PEC بھی ہے جو کہ پاکستان میں تعمیر ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔